محافظ ہے نگہباں ہے میرا مسلم پرسنل الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستعينك على طاعتك يا رب العالمين. اللہ آپ مالک الملک ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ طاقت و قوت و قدرت والے ہیں، تمام خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں. آپ زندگی دیتے ہیں، آپ موت دیتے ہیں، آپ صحت و شفا کے مالک ہیں. اقتدار دینا اور لینا آپ کے قبضے قدرت میں ہے. عزت و ذلت کے پیمانے آپ کے ہاتھ میں ہیں. دریاؤں کو بہانے والے آپ، سمندروں کو بغیر ستون کے تھامنے والے آپ، زمینوں کو فرش بنا کر بچھانے والے آپ، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک آپ، کائنات کی ساری مخلوق کو روزی پہنچانے والے آپ. اللہ، کائنات میں کوئی پتا بھی آپ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، کوئی ذرہ اپنی جگہ سے آپ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. جو کچھ ہوا ہے آپ کے حکم سے ہوا ہے، جو ہوگا آپ کے حکم سے ہوگا. اللہ، ہم سب آپ کے بندے اور غلام ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں، عاجزی کا سرمایہ لے کر آئے ہیں، ندامت اور پشیمانی کا تحفہ لے کر آئے ہیں، اپنی پیشانیوں کو جھکا کر ہاتھوں کو اٹھا کر آئے ہیں، خالی دامن لے کر آئے ہیں، ہر در سے دھتکارے ہوئے آئے ہیں، ہر دروازے سے خالی ہاتھ لوٹائے گئے آئے ہیں. اللہ، آپ کے در پر بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں. اے کریم آقا، اے اچھے ناموں والے اللہ، اے پیاری صفات والے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک اللہ، قرآن، زبور، تورات، انجیل اتارنے والے رب، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کے پروردگار، ابراہیم و اسماعیل، عیسیٰ و موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، اے کائنات کے مالک، اے ہمیشہ سے رہنے والے اور ہمیشہ باقی رہنے والے، اے بلا ابتدا کے ہمیشہ سے رہنے والے اللہ، ہم سب عاجز بندے آپ کے در پر حاضر ہیں. اپنے کرم سے اسی وقت ہم سب کو معاف فرما. اللہ، معاف فرما، مغفرت فرما، توبہ قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ، ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر سوکھے میں سلایا ہے. نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں. او قدرت والے اللہ، ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کا اچھا بدلہ نہ دے سکے، آپ اپنے کرم سے ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے. اللہ، اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے. اگر دنیا سے چلے گئے، اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دیجئے. اللہ، مشکل دن ہیں، مشکل راتیں ہیں، حالات سنگین ہیں. اللہ، ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے، طاقت و قوت بچانے والی صرف آپ کی ہے. اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کی مدد فرما، ان مشکل حالات میں ہم سب کی مدد فرما. اللہ، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے لوگ شہید کیے جا چکے. اللہ، بھیڑ نے، جنونی درندوں نے نہتے مسلمانوں پر حملہ کر کے شہید کر دیا. اللہ، ایسے سفید داڑھی والے بوڑھے بھی مارے گئے جن کی داڑھی کے ایک ایک بال سفید ہو چکا تھا، مگر ظالموں نے ان کے ہی خون سے ان کی سفید داڑھی کو رنگ دیا. اللہ، مرتے دم ان بوڑھوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا، متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. اللہ، ابھی قریب میں ایک مدرسے کے ننھے منھے طالب علم کو پٹخ پٹخ کر شہید کر دیا گیا. اللہ، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کر رخصت کیا تھا، یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن میرا یہ بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں لے جائے گا. اللہ، ننھا منھا بچہ ہے، معصوم ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی، اس نے کسی کا کوئی کچھ بگاڑا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا. درندوں نے اس پر بھی ترس نہ کھایا، اس پر بھی ان
کو رحم نہ آیا، اس کو پٹخ پٹخ کر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اس بچے کے ماں پر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ جس بچے کو سینے سے لگا کر ماں نے بھیجا تھا حافظ بننے کے لیے، جب اس کی خون میں نہائی ہوئی لاش واپس آئی ہوگی تو اس ماں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا، اس باپ کے گھر کا چراغ بجھ گیا۔ اللہ اپنا کرم فرما، اپنی رحمت نازل فرما اور ظالموں کو نیک ہدایت عطا فرما، ظالموں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اس ملک میں امن قائم فرما، امان قائم فرما، اپنی خاص حفاظت ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں قیامت تک ایمان والوں کے رہنے اور اسلام کے بقا کے فیصلے فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی بے سر و سامانی کی آپ سے شکایت کرتے ہیں اور لوگوں کے ظلم کی شکایت آپ کے در پر لے کر آئے ہیں۔ اپنے کرم سے ہم سب کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ اللہ کوئی شبہ نہیں کہ حالات ہماری ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہیں، بدعملی غلط کاری بڑھتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، سرکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ مگر آپ ہی کے بندے ہیں، جیسے بھی ہیں آپ کے در پر آئے ہیں، اپنے کرم سے اسی وقت معاف فرما، اسی وقت معاف فرما۔ اللہ توبہ قبول فرما، موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما۔ اللہ آج جمعہ کے دن ہم نے اپنا ہاتھ دھو کر اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنے اور اپنے قدموں پر چل کر مسجد آئے، مگر اللہ ایک دن ایسا آنا ہے جب موت آ جائے گی، دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، کفن کی چادر اڑھائیں گے، میت والا غسل دیں گے، منو مٹی کے نیچے لٹا دیں گے۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ آج ہم چلتے ہیں، 10 لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، مگر اللہ قبر کی تنہائی میں کوئی ایک انسان بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ مٹی کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اس دن صرف آپ کے کرم کا آسرا ہوگا اور اس دن صرف آپ کی رحمت کا بھروسہ ہوگا۔ اللہ ہم دنیا کے سانپ بچھو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، قبر کے سانپ بچھو کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ اپنے کرم سے عذاب قبر سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے بچا لے، اس پورے مجمع کو معاف فرما، یہاں کے جوانوں کی محبت کو قبول فرما، اہل علم سے تعلق میں اضافہ فرما، جتنے مشائخ یہاں آرام فرما ہیں سب کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس پوری بستی کو دین کی روشنی سے منور فرما۔ اللہ یہ بستی نیکوں کی بستی رہی ہے، اولیاء کی بستی رہی ہے، کتنے پاکیزہ لوگ یہاں آباد تھے۔ اللہ اللہ کی آوازیں ہر طرف سے آتی رہی ہوں گی۔ اللہ انہی پاکیزہ نفوس کا واسطہ ہم سب کو اور اس پوری بستی کے مسلمانوں کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا، نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، جو بیمار ہیں صحت شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کو باعزت رہائی عطا فرما۔ اس پورے مجمع کو یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے مغفرت کا پروانہ نصیب فرما، سارے آنے والے علماء کو قبول فرما، جس مدرسے کی طرف سے جلسہ کیا گیا اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔